السلام علیکم خواتین و حضرات، ڈاکٹر خالد ظہیر یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم مختلف سوالات لے کے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو آج کا جو ہم ٹاپک ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے وہ ہے نظم قرآن کے بارے میں۔ تو ہم اس سے ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ نظم قرآن بیسیکلی یہ کیا چیز ہے، اور ہم اس کو کس طرح ایکسپیرینس کر سکتے ہیں اپنے قرآن کی اسٹڈی کے دوران۔ دیکھیے، قرآن مجید جس طرح ہمارے پاس موجود ہے اس کی ایک خاص ترتیب ہے۔ یہ بات معلوم ہے کہ یہ ترتیب اس ترتیب سے بہت مختلف ہے جس ترتیب کے ساتھ قرآن نازل ہوا۔ نظم قرآن کو سمجھنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ ترتیب کیا ہے، کیوں ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ اس پر غور کیے بغیر آپ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید منتشر آیات کا مجموعہ تو نہیں ہے نا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ان آیات کو اور ان صورتوں کو آرگنائز کیا ہے، اس کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی ڈیزائن ہے۔ جس خالق نے اس دنیا کو ایسے ڈیزائن کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ اس میں حیرت انگیز معنویت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا وہ کلام جو اس نے نازل کیا ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، اس کے اندر کوئی معنویت نہ ہو۔ تو جب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ترتیب ایسے کیوں ہے، 114 صورتیں اس ترتیب سے کیوں رکھی گئی ہیں، ایک صورت دوسری سے پہلے کیوں آتی ہے، آیات ایک شروع میں آ رہی ہے، آیت ایک بعد میں آ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ان سب سوالوں کے جواب آپ کو جب ملیں گے تو اس علم کا جو عنوان ہوگا وہ نظم قرآن ہے۔ سر جیسے ایک ڈسکشن میں ہم نے وہ بات کی تھی کہ جی قرآن کا جو یہ جو نظم ہے سر، جو ربط ہے اس میں سنٹینسز میں یا اس کی جو بات کرنے میں ربط ہے، وہ تو یعنی کہ شاید عربی میں وہ لوگ فیل کر سکتے ہوں گے، اردو میں وہ واضح کرنا پڑتا ہے، ہمارے جو تراجم کرنے والے وہ ہیں علماء ہیں۔ تو سر یہ چلیں یہ تو سمجھ آ گیا، لیکن آپ کے اسکول آف تھاٹ میں وہ ان کی ایک باقاعدہ صورتوں کے جوڑے، اور پھر وہ ان جوڑوں کی وہ ساتھ وہ جو ہیں الگ الگ وہ جیسے وہ کیا جاتا ہے، تو سر وہ کیا ہے، اور وہ بیسیکلی کس بڑے ٹاپک کو وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں اگر دو صورتوں کا جوڑا ہے تو وہ کس طرح وہ ہمیں ہدایت کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ آپ جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تدبر کے ساتھ، تو یہ جو آپ نے باتیں بیان کی، صورتیں جوڑا جوڑا ہیں، صورتوں کے گروپس ہیں، تو قرآن کو بار بار پڑھنے سے یہ حقیقتیں نمایاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ میں ان کو ہمیشہ اس مثال سے سمجھاتا ہوں کہ جب کسی نئے مہینے کے چاند کو دیکھنے کے لیے آپ چھت پہ اوپر چڑھتے ہیں اور ایک شخص چاند دیکھ لیتا ہے، بہت ننھا سا ہوتا ہے، اور وہ دوسروں کو توجہ دلاتا ہے کہ دیکھو ذرا چاند، اس کھمبے اور اس درخت کے درمیان دیکھو ذرا اوپر کی طرف، تو تمہیں بھی نظر آ جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے نظم موجود تو ہے، لیکن بہرحال وہ دیکھنے والا جب سنجیدگی سے دیکھے گا تو اس کو نظر آئے گا، اور جب نظر آئے گا تو کہے گا کہ واقعی چاند ہے، یہ تو نظر آ گیا۔ تو یہ قرآن مجید کو آپ جب اس پہلو سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ حیرت انگیز طریقے سے اس میں 7 صورتوں کے گروپس ہیں، ہر گروپ میں ابتدا میں ایک یا ایک سے زیادہ مکی سورہ ہے، اور اختتام میں ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتیں، ہر ایک کا ایک ڈیفینیٹ غالب موضوع ہے، اور اکثر صورتیں یعنی 6 صورتوں کے علاوہ 108 صورتیں 54 پارٹنر پیئرز میں ہیں، جوڑے ہیں، اور پھر تمام چھوٹی بڑی صورتیں اپنے اندر ایک مرکزی مضمون رکھتی ہیں، اور اس کے جو پیسیجز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں۔ تو یہ جب آپ سمجھنے لگیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ اس کائنات میں اور خود آپ کے اندر حیرت انگیز معنویت رکھی ہے،
قرآن مجید کی ترتیب میں بھی یہی معنویت ہے. یعنی آپ ہیں نا، آپ کا ہاتھ ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ٹانگیں ہیں، یہ اپنی اپنی جگہ پر ہیں. ان کو اوپر نیچے کر دیں تو گڑبڑ ہو جائے گی. تو اسی طرح سے قرآن مجید میں بھی آیات، صورتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، اس کے اندر یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن اس کو یا تو خود گہرائی سے تدبر کے ساتھ پڑھ کر، یا اس شخص یا ان لوگوں کی تحقیق کو جان کر کہ جنہوں نے تدبر کے ساتھ قرآن کو پڑھا ہے، بس اپنے ذہن کو کھلا رکھیں، آپ کو نظر آ جائے گا. سر یہی جو ایز اے ہول تو ہمیں سر قرآن خود بتا دیتا ہے کہ جی یہ ہدایت کے لیے ہمیں کتاب دی گئی. تو ایک بڑا اگر ہم تھیم وہ کریں تو وہ ہدایت ہو گیا ہمارے پاس. اب سر ہدایت دینے کے اللہ تعالیٰ نے، جیسے آپ نے کہا کہ ہر 7 سورہ کا جو ہے وہ ہے گروپ ہے. تو سر وہ جو 7 سورہ کا گروپ ہے سر، وہ علیحدہ علیحدہ کوئی سرگزشت سنا رہا ہوگا انبیاء کی، اور اس کے ذریعے سے انذار کر کے ہدایت کا وہ کرا ہوگا. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ 7 جو الگ الگ پیئرز ہیں، وہ ہے گروپس ہیں، تو سر یہ یعنی کہ علیحدہ علیحدہ سے کس طرح یہ وہ ہمیں آہستہ آہستہ ہدایت کی طرف لے کے چلتے ہیں؟ یہ ان کے ہر جو گروپ ہیں ان کے 7 کے، وہ ان کا الگ الگ ٹاپک اگر آپ چند الفاظ میں ڈیفائن کریں یا علیحدہ علیحدہ سے تھوڑا تھوڑا بتا دیں، وہ یعنی کہ کیا ہیں ان کے؟ مشکلات پیدا کر رہے ہیں آپ میرے لیے. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ 7 گروپس ہیں. ان میں جو پہلا گروپ ہے اس کا موضوع ہے اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رہنمائی، اور اہل کتاب پر اتمام حجت. اہل ایمان کے ساتھ اللہ کا عہد کہ وہ اس پیغام کو جو ان کو ملا ہے وہ اس کو نبھائیں گے، پورا کریں گے. دوسرا گروپ جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک ترتیب کے ساتھ مختلف مراحل سے گزر کر اس اختتام تک، کلائمیکس تک پہنچایا، جس کا وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کا لایا ہوا پیغام غالب آ جائے گا اور ان کے مخالف شکست اور سزا سے دوچار ہوں گے. اس کے بعد تیسرا جو گروپ ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو نمایاں چیز آپ کو ملے گی وہ ہے انذار، وارن کرنا اور خوشخبری دینا. انذار انکار کرنے والوں کو، اور خوشخبری ایمان لانے والوں کے لیے. چوتھے، پانچویں اور چھٹے گروپ میں یہی مضامین انذار و تبشیر موجود ہیں، لیکن ان میں ایک اضافہ ہو گیا. وہ اضافہ یہ ہے کہ چوتھے گروپ میں رسالت کا اس بات نمایاں ہے. پانچویں گروپ میں توحید کا اس بات، توحید کو کنفرم کرنا، اس کے دلائل، اس پر اعتراضات کے جوابات، اس کا مضمون ہے. اور چھٹے میں اسی طرح سے انذار، وارن کرنا، خوشخبری سنانا، لیکن ساتھ آخرت کا اس بات. اور آخری گروپ جو ہے یہ وہ انذار پر مبنی گروپ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر قریش کی لیڈرشپ پر انذار کر کے دھیرے دھیرے صورتوں کو ایسے اختتام تک پہنچایا ہے کہ بات وہاں تک پہنچ گئی کہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا اہل ایمان اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کو غلبہ حاصل ہوگا، اس کو بیان کیا، اور کفار کو سزا ہوگی، اس کو کلائمیکس تک پہنچایا. چنانچہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو آخری 2 صورتیں معوذتین ہیں، ان سے پہلے سورہ لہب میں کفار اور خاص طور پر ان کا لیڈر ابو لہب، اس کی بربادی کا اعلان ہو گیا، اور پھر سورہ اخلاص میں اس توحید کا بیان آ گیا کہ جس کو اصل میں غالب کرنے کے لیے، اسٹیبلش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا جو پیغمبر کا مشن ہے اس کو یہ موقع دیا تھا کہ وہ اس جزیرہ نما عرب پر غالب ہو جائے. جی سر، آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا. یہ تو جی سر، یہ تو سمجھ آ گئی. سر اب اس کو ہی سر ہم دیکھیں، جیسے یہ منزلوں کا کنسیپٹ پایا جاتا ہے، یعنی کہ
ہمارے حفاظ کرام میں تو کچھ زیادہ وہ پایا جاتا ہے، اور لیکن اس کا کنسیپٹ ہے سر کیا یہی جو یہ جو منزلیں ہیں یہی وہ چیز یہ ہے جو ہم وہ گروپس کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک الگ کنسیپٹ ہے؟ دیکھیں، نہ تو منزلیں اور نہ یہ گروپس اللہ تعالیٰ نے الفاظ میں بیان کیے ہیں کیسے ہیں. ویسے گروپس کے بارے میں ہیں، یہ تو آیات میں کچھ ایسا بیان بھی ہوا ہے جو لوگوں نے نہیں دیکھا. اور نہ سپارے. یہ سپارے اور منزلیں لوگوں نے اپنے طور پر اس مقصد کے لیے تجویز کیے کہ منزلوں کا کانسیپٹ یہ تھا کہ پورا قرآن ایک ہفتے میں پڑھ لیا جائے، 7 منزلیں. سپاروں کا کانسیپٹ یہ تھا کہ پورا قرآن 30 دنوں میں 1 مہینے میں پڑھ لیا جائے. چنانچہ ان دونوں کوششوں میں کوئی معنویت کو زیادہ دخل نہیں ہے، بلکہ والیوم حجم کو زیادہ دخل ہے. اس میں جو منزلیں ہیں وہ تو پھر کچھ معقول ہیں، سپارے تو بالکل ہی نامعقول ہیں. یعنی سچی بات یہ ہے کہ جتنا سپاروں کے خلاف احتجاج ہونا چاہیے، احتجاج کیا ہو جی، اس کو تو مان لیا گیا ہے. یعنی اگر ہم کوئی زندہ قوم ہو تو ہم یہ چیخ چیخ کر کہیں کہ یہ سورہ ہجر کے ساتھ کس شخص نے یہ ظلم کیا ہے کہ ایک آیت 13ویں پارے میں اور باقیہ ساری سورہ 14ویں پارے میں کسی کو فرق نہیں پڑتا. تو اصل میں وہ بالکل ہی ایک آربٹرری، بغیر وجہ کے یہ تقسیم ہے. اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اصل تقسیم سامنے آ گئی ہے. اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ چاند نظر آ گیا ہے. آپ کو عید مبارک. جی سر، یہ تو سر وہ مجھے اب سر اسی طرح ہم لے کے چلیں سر، جو سجدے ہیں قرآن میں سٹن آیات کے بعد اب سجدے کا وہ ہمیں لکھا تو سر وہ آتا ہی ہے، لیکن کیا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وہ ہمیں علم بتایا کہ وہ بھی وہ انسانی مرتب کیا ہوا علم ہے؟ دیکھیں، ایک اصول سمجھ لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی بات بتائی ہے نا تو اس کے حقیقت اور وجود میں اختلاف نہیں ہو سکتا، سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے. کوئی اختلاف ہے کہ یہ سورہ فاتحہ سے الناس تک 114 صورتیں قرآن ہیں، 5 وقت کی نماز ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بتائے کہ اس قرآن میں سجدے ہیں اور کچھ کے نزدیک وہ ایک تعداد کے ہیں اور کچھ کے نزدیک اس تعداد سے ایک زیادہ ہے، 14 ہیں یا 15 ہیں؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ انسانوں نے اپنے طور پر ان کو ڈالا ہے واقعات کو سامنے رکھ کر کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی کیفیت میں، نماز کی حالت میں آپ نے مختلف آیات کو پڑھتے ہوئے بے ساختہ سجدہ کیا. بے ساختہ سجدہ کیا، یہ بات کہ ہمیشہ کیا، یہ کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. تو ہمارے ہاں مسلمانوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ جس چیز کو ڈسکور کر لیتے ہیں اس کو دین بنا دیتے ہیں، اور اس سے یہ ایک غلط امپریشن پڑتا ہے کہ بس بات اتنی ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. جیسے حدیثوں میں ہوا ہے، بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا اتنے ہی باتیں بیان فرمائیں یا اتنے ہی اعمال کیے جتنے حدیثوں میں؟ یقیناً نہیں، اسے کہیں زیادہ تھے. تو یہ جو باقی تھے وہ کدھر جائیں گے؟ تو اسی طرح سے یہ بھی جو معاملہ ہوا ہے کہ آپ نے جو سجدے کیے ہیں ان کو بعض لوگوں نے نوٹ کر لیا، وہ دین بن گئے ہیں. اچھا، مسلمانوں کا ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو چیز دین بن جائے، چاہے اللہ کے پیغمبر نے نہ بھی دی ہو، بس وہ دین ہے، اس کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عقل کو استعمال نہیں کرنا. دین کی حفاظت اور دین کی پریزنٹیشن کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے بزرگوں کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں تمیز کے دائرے میں اور اس کی اصلاح کریں. جی سر، یہ سر بات تو کلیئر ہوگی، لیکن جیسے سر آپ کا جو استدلال ہے وہ کچھ حد تک، یعنی کچھ حد تک نہیں، کافی حد تک سمجھ بھی آتا ہے یہ قرآن میں نظم کا وہ سارا جو کنسیپٹ ہے. لیکن سر یہ اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ جیسے سر ہر علم وہ پیچھے کچھ نہ کچھ سر بیس رکھتا ہے اپنی، یعنی کہ رولز مرتب کیے گئے حدیث کو جمع کرنے کے، تو ابھی تک وہ
ان میں کوئی اگر کوئی چینجز کر کے وہ کوئی اپنا ہے وہ رولز میں تھوڑی بہت وہ کر رہا ہے تو لیکن وہ بیشتر کہیں نہ کہیں سے ملتی ہے. تو آپ کی یہ جو نظم والی یہ جو بات ہے اس کی بے سر اگر امام فراہی سے پیچھے ہم اگر وہ اس کو تلاش کریں تو وہ کہاں سے ہم وہ اس کو اخذ کر سکتے ہیں؟ میں نے گزارش کی کہ اس کی بیس میرے نزدیک چاند کا نظر آنا ہے. اگر آپ نے بہت سارے اصول بنا لیے لیکن چاند ہی نظر نہیں آ رہا تو ان اصولوں کو میں کیا کروں؟ یعنی آپ آئیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں. قرآن مجید اس ترتیب میں اسی نظم کے ساتھ موجود ہے، اس کا انکار ہی نہیں ہو سکتا. 7 گروپس نظر آتے ہیں، جوڑے نظر آتے ہیں، بڑی صورتوں کے اندر ایک پیسج کا دوسرے کے ساتھ ربط نظر آتا ہے. اب یہ جو آپ اپنی طرف سے ایک اس کے لیے شرط عائد کر رہے ہیں کہ پیچھے سے کچھ اصول ہوں گے، کوئی سمجھدار محنتی ذہین آدمی بنا دے گا اصول بھی آپ کی اس کے لیے تسلی کے لیے. لیکن میں یہ بتاؤں، دس از اے فساد. یہ ایک ایسا ظاہری وہ ہے آپ نے چیز تیار کی ہوئی جس کے نتیجے میں اصل حقیقت چھپ جاتی ہے اور یہ اس طرح کی بحثیں شروع ہو جاتی ہیں. حدیث کے فن میں اگر کچھ اصول طے ہوئے ہیں، اس سے اس حقیقت کو کیا فائدہ پہنچتا ہے کہ یہ بات کیا واقعی رسول اللہ نے فرمائی یا نہیں فرمائی. جو بھی اصول ہیں اس کے بعد آخر میں پھر یہ کہتے ہیں او کما قالا، یا آپ نے جو بھی فرمایا. تو ہوا کیا؟ ادھر تو صاف نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں پوری بات یہ فرمائی تھی، لیکن کچھ الفاظ کو حکمت اور مصلحت کے تحت بیان کرنے سے گریز کیا تو دکھایا جا سکتا ہے. تو اس میں اصل چیز اصول نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ آدمی ضد نہ کرے. اور جو آدمی کہہ رہا ہے کہ آؤ میں تمہیں اس مکان کے مختلف کمرے بھی دکھاتا ہوں اور اوپر سے تصویر کھینچ کے بتاتا ہوں کہ اس کا ڈیزائن یہ ہے، تو آپ یہ کہیں گے نہیں ذرا آپ اصول بیان کریں پہلے. ہم کہیں گے یار اصول تو میرے پاس نہیں ہے، وہ بھی کوئی آدمی بیان کر دے گا. میں تو آپ کو تصویر دکھا سکتا ہوں، آپ نے تصویر میں نے نہیں دیکھنی، آپ اصول بتائیں. تو پھر بات تو آگے بڑھے گی نہیں نا. سر میرا آخری سوال ہے، اس کے بعد اجازت چاہیں گے اپنی آڈینس سے بھی اور آپ سے بھی، کہ سر اب ہم دیکھتے ہیں سر کہ امام فراہی سے مولانا اصلاحی نے سیکھا یہ علم اور پھر اس کو یعنی کہ وہ کیا. لیکن سر جب ہم تدبر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ نظم اور وہ ربط بعض دفعہ فیل نہیں ہوتا، کہ جیسے غامدی صاحب کے البیان میں سر وہ فیل ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ ربط ایک پورے ربط کے ساتھ ایک چیز بات چل رہی ہے، وہ تدبر قرآن میں فیل نہیں ہو رہا تھا. سر اس کی کیا وجہ؟ دیکھیے، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو حکمتیں پوشیدہ رکھی ہیں، سائنس ان کو ڈسکور کر رہی ہے نا دھیرے دھیرے. پچھلی صدی میں جو ڈسکوریز تھیں اور اس صدی میں جو ہو رہی ہیں ان میں فرق آیا ہے نا. ایسے ہی اس کائنات کو بنانے والے رب کے کلام میں بھی ایسی حکمتیں پوشیدہ ہیں جو دھیرے دھیرے نظر آئیں گی. مولانا اصلاحی کا کام تدبر قرآن میں بے پناہ کام ہے، لیکن وہ ایک انسانی کاوش ہے جو اصل میں اوریجنیٹ ہوئی ہے امام فراہی سے. تو ان کے ہاں جو کچھ تھا اس کو آگے بڑھایا مولانا اصلاحی نے، ان کے ہاں جو کچھ ہے اس کو آگے بڑھایا غامدی صاحب نے، اور انشاءاللہ یہ کام آگے بڑھتا رہے گا. تو اس میں اگر آخری چیز آپ نے ڈسکور کر لی تو پھر تو انسانی ذہانت کو مزید سوچنے غور کرنے کے لیے جو ایک موٹیویشن چاہیے وہ ختم ہو جائے گی. تو یہ آن گوئنگ پروسیس ہے جو چلتا رہے گا.